فرمایا تھا۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک نازل ہوا اور ساتھ ہی اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ اٹھا لیا۔ تو اتنی بڑی کتاب، اتنی اہم کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس ماہ رمضان میں اتارا، اور ماہ رمضان کی فضیلت دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ، وجوہات کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری اپنی کتاب نازل فرما دی۔ علامہ صاحب، اسی ماہ رمضان میں ایک خوبصورت سی رات کا ذکر آپ کر رہے ہیں، لیلۃ القدر کا۔ لیلۃ القدر آخری عشرے میں یعنی تیسرے عشرے میں آتی ہے، اس کو کس طرح سے تلاش کیا جائے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب آج کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور آخری عشرے میں ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ یہ جو حدیث مبارک میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں نوافل پڑھے صحابہ کے ساتھ، پھر آپ نماز عشاء پڑھ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ صحابہ کی خواہش کے باوجود آپ باہر تشریف نہ لائے، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توجہ، رغبت اور پیار کو دیکھ کر کہیں یہ فرض نہ کر دے تم پر اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آخری عشرہ آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ اپنی کمریں باندھ لو، مصمم ارادے کر لو، اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو تلقین کرو کہ آخری عشرہ آ گیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر سمجھایا اور بتایا کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہے کہ اگر تم اس ایک رات عبادت کر لو تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیر من 1000 شہر، یہ جو رات ہے نا، ایک رات، یہ 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لمبا قیام فرماتے تھے، حتیٰ کہ یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھانے کے بعد جب رات کو قیام فرماتے ہیں، قیام کا مطلب نوافل اور اس میں تلاوت قرآن، یہ دو باتیں ہیں۔ قیام فرماتے ہیں تو سحری ہو جاتی تھی، سحری کا ٹائم ہو جاتا تھا اور ہم بڑی جلدی سحری کو تناول کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عبادت، نوافل، ذکر اور تلاوت قرآن کا اہتمام فرمایا، اور اپنے اہل خانہ کو، صحابہ کرام کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اس رات کو تلاش کرو، اس رات کو ڈھونڈو، یہ رات تمہیں ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ملے گی، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اچھا رام صاحب، رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری کا اہتمام ہر گھر میں کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو لذتوں اور چٹخاروں کا مہینہ بنا لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں جو ان کے نارمل جتنا دسترخوان پر جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت ہمیں کیا اس کے بارے میں حکم دیتی ہے، اپنے دسترخوان کے حوالے سے اور لوگوں کو افطاری کروانے کے حوالے سے؟ جہاں تک دوسروں کو افطاری کرانا، اس کا تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ کسی کو افطار کرائے اور اسے پیٹ بھر کر کھلائے تو قیامت کے دن میں اسے حوض کوثر سے پلاؤں گا، جس سے اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی، اور وہ پھر بھوک اور پیاس اس کو نہیں لگے گی حتیٰ یدخل الجنہ، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کسی کو پیٹ نہ بھر کے کھلا سکے، فرمایا کہ وہ اسے دودھ کا ایک گھونٹ یا کھجور پر روزہ کھلوا دے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس روزے کا اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا جس نے روزہ کھلوایا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کھجور اور دودھ ہی نہیں ہے تو وہ اگر ثواب حاصل کرنا چاہے افطاری کسی کو کرانے کا تو وہ کیسے کرے؟ تو میرے آقا نے فرمایا پانی کے ایک گھونٹ بھر کر کسی کو پلا دو تو تمہیں اس روزے دار کے روزے کا ثواب اللہ تمہیں بھی دے گا اور اسے تو دینا ہی دینا ہے۔ یہ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت لوگوں کو کھلانا پلانا
اس کی یہ فضیلت ہے۔ اب رہی بات یہ کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنے دسترخوان پر اور آپ کو کیا کرنا ہے، خود کتنا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے، اس میں دو حدیثیں آپ کو بخاری شریف اور مسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک رمضان مبارک کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب آخری عشرہ آیا آپ نے سحری کی، روزہ رکھ لیا، افطاری کا وقت ہے تو افطاری نہیں کی، صحابہ کرام نے بھی نہ کی، پھر سحری کا وقت ہے پھر سحری نہیں کی آپ نے، پھر افطاری، پھر آپ نے افطاری نہیں کی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ 3 دن، بعد نے کہا 5 دن، بعد نے کہا 7 دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سحری فرمائی نہ افطاری فرمائی۔ اس کو حدیث پاک کی اصطلاح میں صوم وصال کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ ان کے چہرے زرد ہوتے جا رہے ہیں، جسم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ان کے رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا انک تواصل، کہ آپ سحری اور افطاری کے بغیر روزے رکھ رہے ہیں، تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ اب یہ تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی، میں دن تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، رات اللہ کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب رب کیا کھلاتا ہے، رب کیا پلاتا ہے، وہ پلانے والا کھلانے والا جانے، یا پینے والا اور کھانے والا جانے۔ تو صحابہ کرام نے پھر بھی نہ چھوڑا، کیونکہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں، صحابہ نے بھی کیا۔ پھر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا کہ تم اگر صوم وصال رکھنا چاہتے ہو تو میری طرح نہ رکھو کہ 5 دن 7 دن نہ سحری نہ افطاری، تم ایک سحری سے دوسری سحری تک وہ کر لو وصال، افطاری کو درمیان سے نکال دو۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور صحابہ کرام کی حضور کی یہ اتباع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روکنا، اور فرمایا میری طرح نہ کرو کیونکہ تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے، تم ایک ساری سے دوسری ساری تک بس یہ کر لو، افطاری چھوڑ دو یا پانی پر تھوڑی سی افطاری کر لو۔ یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کے سو جائیں اور اٹھیں زور نماز پڑھ کے بازاروں میں نکل جائیں اور وہاں سے آپ ٹوکرے بھر کے لے آئیں اور افطاری کریں، حتیٰ کہ نماز تراویح تک آپ اتنا کھا لیں کہ آپ سے ہلا بھی نہ جائے، تو آپ نے تو روزے کی روح ختم کر دی ہے اس طرح کی افطاریاں اور سحریاں کر کے۔ میں صاحب ثروت لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے دسترخوانوں پر اپنے لیے سحری اور افطاری کا اتنا اہتمام نہ کریں، یہ روح صوم کے خلاف ہے، یہ روزے کی روح کے خلاف ہے۔ بلکہ اگر وہ اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دسترخوانوں پر مساکین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے اور فقراء مساکین کے لیے اہتمام کریں کہ بڑے بڑے دسترخوان لگائیں اور ان کو بلا کر کھلائیں۔ اور اگر وہ 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، 13 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد عام دن سے بھی زیادہ افطاری کے وقت کھا لیں گے تو وہ روزے کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کے اندر جو کثافت ہے اور ثقل ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ جب آپ کی جسمانی کثافت اور ثقل کم ہوگا تو اس سے جو جذبہ حیوانیت ہے اس پر زد پڑتی ہے، اس کو توڑا جاتا ہے۔ اور جب آپ اپنے اندر جو حیوانی جذبات ہیں ان کی اسباب کو توڑیں گے تو آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو ماہ رمضان تو روحانی ارتقاء اور روحانی ترقی اور بلندی کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کھانا پینا کم کرنا ہوگا، کیونکہ انسان کی ترقی حیوانات کی سطح پر مشاغل کو پورا کرنے سے نہیں ہے۔ حیوان کھاتا ہے، حیوان پیتا ہے، حیوان سوتا ہے، یہ حیوانی سطح کے کام ہیں، ان کو ترک کرنا ہوگا یا ان کو مختصر کرنا ہوگا۔ جب آپ ان کو مختصر کریں گے یا ان کو ترک کریں گے تو آپ کی روح اللہ کی طرف پرواز کرے گی، اس لیے کہ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کریں گے تو روحانی ترقی تو تب ہوگی نا۔
علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اگر آپ کے پاس ہمارے پروگرام کے حوالے سے کوئی تجاویز ہوں یا آپ کوئی سوال ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rasool یعنی INFOSHAFAATRASOOL info@rasool@yahoo.com. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بنتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیے. آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے اس طرح سے دے گا کہ آپ کو احساس ہوگا کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.